اچھا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس کیا ہیں؟ مثلا ہم نے اس کو اکثر سنا تھا، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، ٹیچر سے بھی پڑھتے ہیں، اور مگر درود کا سب سے جو رابطے اس کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بینیفٹ ہے، سب سے زیادہ ریکوائرڈ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کے علاوہ یہ سب نے جانتے رہنا، ڈیبٹ کریڈٹ ہو کے نہیں بیٹھا. درود کا کیا بینیفٹ کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں گے، ہم ٹاپک کو اسٹارٹ کریں پہلے ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے. دیکھو جب اس کے سب سے بڑا جو مثلا تین سی چیزیں ہیں نا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درود کرو، تین چیزیں تو فوراً ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی اس پہ رحمت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے، 10 درجے بلند ہوتا ہے، 10 درجے اور بلند، 10 درجے اور بلند. تھرڈ نمبر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں. درود کے اندر ایمبیڈ استغفار ہے، اور اللہ کی بائنڈنگ ہے کہ اللہ کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ اللہ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ جو درود پڑے گا کہ میں 10 گنا ویسے معاف کروں. اس کے اندر استغفار ویسے ہی ایمبیڈ ہے. اٹ ہیز نارمل افیکٹس، اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. پھر اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاسٹل لائف ایتھکس. سب سے پہلے ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ اگر اس کا کسی کو یہ تو ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، آپ نے کبھی اگر ساتھ ساتھ میں بتانا چاہے. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو آئے ہوئے ہیں، اب آپ آگے کلاس چھوڑ کے آئے ہیں جیسے پری لیکچر ہے، کلاس چھوڑی. اچھا اب جو پری لیکچر جو بھی آگے ہیں اب اپنا کوشش کریں کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے so that we can take maximum out of it. اب مجبوری سے ویسے جیسے کیسے آگے ہیں اب نوٹ کر لو تاکہ اس کے اندر we can get maximum out of it. اور یہاں پہ ہمارے آنے کا پرپز کیا ہے؟ یہ بھی چھوٹی سی چیز نہ، ہماری انٹینشن کیا ہے یہاں آبویسلی یہ ٹو وے ہے. میں ایک آپ لوگوں کو کمفرٹیبلی کہتا ہوں، میں ایک ڈسکلیمر دے دوں. neither I am a scholar nor I am a speaker, just a beginner and a student. اور ہم لوگ we all are like one. میرا صرف یہ کہ I have spent hostel life، اس کا کچھ ایج ہے، کچھ اس میں تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، تو وہ we will share with each other. تو یہ ٹو وے سیشن ہو گئے، ون وے سیشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس میں ساتھ ساتھ رسپونڈ کرتے رہیں، بال رہے. اور اس کا ایک انٹینشن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نا اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، ان کا اکٹھے ہونا، ان کا ڈسپرس ہونا، اس سے اللہ کے جو قیامت کے دن اللہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ پا اللہ جی اتنا زیادہ اس نے. تو ہمارا ٹائم شارٹ ہے، جلدی جلدی چلتے ہیں. بریٹنسر کی ڈیفینیشن ہے ایتھکس کی. یہ ہے ڈسپلن کنسرنڈ with what is morally good and bad and morally right and wrong. اب گڈ اور بیڈ اور رائٹ اور رانگ اس کا بھی ڈفرینس ہے تھوڑا سا، کہ جو چیز رائٹ ہے اور جو چیز گڈ ہے اور جو چیز رانگ ہے اور بیڈ ہے، ان دونوں میں ڈفرینس ہے. آپ نے بتا سکتے جلدی سے ابھی آپ لوگوں کا کوئز ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے، چاکلیٹ ہے. چلو جو صحیح آنسر کرے گا نہیں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے جانا. اچھا کوئی جلدی جلدی سے بتا سکتے کہ یہ رائٹ اور بیڈ، رائٹ اور گڈ میں کیا فرق ہے؟ نہیں، رائٹ اور گڈ دونوں کی پازیٹیو سینس ہے نا. اس کے اندر جو سے ہے نا، جو رائٹ ہے نا، رائٹ بیسیکلی آپ کی وہ سوشل ویلیوز ہیں جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اور گڈ جون سے یہ آپ کا پرسنل پازیٹیو چیز ہے کہ میں اگر کوئی بھی پازیٹیو چیز لوں، اگر میں کوئی بھی پازیٹیو چیز لوں کہ جس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہو تو اس کو ہم گڈ کے اندر لاتے ہیں. اور رائٹ جیسے نماز پڑھنا، یہ آپشنل تو نہیں ہے، یو ہیو ٹو ڈو دس، اور گڈ اس کے اندر امبیڈ ہے. تو رائٹ اس کی اپر یعنی آپ کہہ لو کہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور گڈ جو ہے اس کے اندر امبیڈ چیز ہے. اسی طرح رانگ اور بیڈ کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے. اچھا ایتھکس جو سے ہے نا، ایتھکس یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں مورالٹی کے ساتھ. میں ہم ہاسٹل لائف ایتھکس پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنے ورک شاپ میں کہہ رہے ہیں. تو ایتھکس یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں مورالٹی کے ساتھ. مورالٹی کسے کہتے ہیں؟ اس میں لکھا ہے ہاؤ ٹو بہیو، یعنی ہاؤ ٹو بہیو ان اے سوسائٹی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں میری ذات تک کے لیے ہوتی ہیں، تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے، اس کا نقصان مجھے ہے.
کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کلیکٹیو ہوتی ہیں, وہ فورس سوسائٹی ہوتی ہیں, وہ صرف میری ذات تک کے لیے نہیں ہے. اس کا فائدہ بھی سب کو ہے, اس کا فائدہ میرے علاوہ اور بھی لوگوں کو ہے, اس کا جو اس کے جو باقی نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ بھی باقی سوسائٹی کے اوپر بھی. اس لیے یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن میں لکھی ہے سیٹ آف اسٹینڈرڈ دیٹ انیبل پیپل ٹو لیو کوآپریٹیولی ان کوآپریٹیولی کا مطلب یہی ہے نا کہ اچھے طریقے سے رہنا گروپ کے اندر, کہ آپ لوگوں کے آپس کے جو ان سے ہے کوہیسو انوائرمنٹ, پازیٹیو پروگریسو انوائرمنٹ. تو اس کا نیچے ٹائٹل اس کے سمرائز کر کے اس طرح ہوا ہے کہ ایتھکس آر ناٹ فار انڈیویجول بٹ آر ڈائریکٹلی, بٹ دیز جو ایٹریبیوٹس ہیں دے ڈائریکٹلی افیکٹ دی سوسائٹی. اب اگر آپ کو کوئی اچھا روم میٹ مل جائے اور آپ میں سے جو پرانے پرسن ہے, کیا اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر کوئی برا روم میٹ مل جاتے اس کا بھی ہوتا ہے. اور وہ پھر کہیں ہم آگے جا کے اس کو اینڈ پہ کریں گے جس سے کبھی پہلے نہیں آتے. اچھا, ابھی تک جو ہم لوگوں نے ڈیفینیشنز دیکھی یہ سب ویسٹرن ڈیفینیشنز ہیں, برٹن کا بھی, یہ بھی آکسفورڈ کی ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اب ہم لوگ یہاں پہ جو سارے مسلمان بیٹھے ہوئے نان مسلم ہیں یہاں اس روم کے اندر, تو ہمارا جو اصل اوریجن اور سورس ہے یہ مسلم وہ کیا ہے؟ تو بہت پہلے سے ہمارے پاس یہاں پہ لکھا قرآن, سنت, صحابہ کا عمل اور اجماع امت جسے کہا جاتا ہے یہاں پہ صلحاء سے لکھا گیا. تو ہم اس کو اپنے روٹس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کو کس طرح بتاتے ہیں, اللہ جو ہے اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سوسائٹی میں رہنا چاہیے. اور اللہ دوسروں کو کمانڈمنٹس دینے سے پہلے اپنے کچھ ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں کہ ہاؤ اللہ بہیوز ود ہز سرونٹس. یہاں پہ کچھ وہ ہیں, ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اللہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں. ان کا ورڈ جہاں پہ بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیڈ, یہ بہت زیادہ اس کے اندر گریوٹی انکریز کرنے کے لیے آتا ہے, ڈاؤٹ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ انڈیڈ اللہ از ویری کائنڈ اینڈ مرسیفل ٹو دی سرونٹ, ٹو دی پیپل. دوسرے اللہ لطیف بعبادی, اللہ از ویری کائنڈ ٹو ہز سرونٹس. سرونٹس کے آگے بریکٹ میں لکھا تھا اب, یہ آپ اپنے سائٹ پہ نوٹ کریں. اب تو ہم لوگ بعد میں اینڈ کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اللہ رؤوف بالعباد, یہ اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ از ویری گریشیس ٹو ہز سرونٹس. اسی طرح آتے ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جن سے ہیں نا خود رحم دے, رحم اللہ کے اندر رحم ہے اور اللہ کو رحم پسند ہے. اور اللہ رحم کو جس طرح ریوارڈ کرتے ہیں, رحم کا بدلہ جس طرح دیتے ہیں, اللہ سختی کا بدلہ اس طرح نہیں دیتے. اسی طرح آیا کہ تم جو ہے برائی کا بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے. اور قرآن کی آیتیں حسنات یذہبن سیئات, کہ جو اچھائیاں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی. ادفع باللتی ہی احسن, کہ آپ جو ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بہیو کریں. پھر دوسری حدیث صحیح بخاری کی, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو سے ہیں اللہ رحم, اللہ کے اندر رحم ہے, اللہ کے اندر شفقت ہے, اللہ از کائنڈ, اللہ جو سے ہیں اللہ از مرسیفل, اللہ از کمپیشن ہے. اور اللہ تمام معاملات کے اندر نرمی کو پسند کرتے ہیں. اللہ خود بھی نرم ہے اور اللہ تمام معاملات میں آپس کی ڈیلنگز کے اندر نرمی کو پسند کرتے ہیں. اچھا, اس میں آگے ایک حدیث ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, مگر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں تو اس میں وہ آگے آئے گی. اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ بھی ہوگی, وہ بعد میں آپ لوگ جو آئیں سبمٹ کر رہا ہوں, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صرف اس کو بیان نہ بنائیں تاکہ اس کے اندر وی شوڈ ناٹ ٹیک سم تھنگ, اور اس میں ہمیں ضرورت. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتھکس دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہیو کیا کرتے تھے. ہمارے لیے الٹیمیٹ جو رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل کس طرح. آپ میں سے کسی نے کبھی بلڈ ٹیسٹ کروایا؟ کس نے کروایا جو روم میں بیٹھے ہیں؟ تقریباً سب نہیں کروایا. اچھا, بلڈ ٹیسٹ کے لیے نا کافی چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہیموگلوبن ہوتا ہے, ریڈ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز ایٹسیٹرا. تو اب مجھے صحیح ویلیو تو نہیں یاد, میڈیکل کا نہیں, ہم کو ایک ٹینٹیٹیو ویلیو لے لیتے ہیں کہ ہیموگلوبن سب کی 10 لے لیتے ہیں. 10 ہیموگلوبن, 10 پلیٹلیٹ, 10 وائٹ بلڈ سیلز, 10 ریڈ بلڈ سیلز, یہ سب کا اسٹینڈرڈ ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب آپ لوگوں کے پاس رپورٹ آتی ہے اور اگر آپ کو اس کے اندر 9.9 آئی تو رپورٹ اس کو کیا شروع کرے گی کہ یہ ایکوریٹ ہے یا یہ ڈیویٹ کرے گی, اور اس کو وہ کلر کر دے گی. کیا کرے گی؟ اس کو ایکوریٹ میں ڈالے گی یا اس کو ڈالے گی کہ نہیں یعنی ڈیفیشینٹ ہے یا اوور ہے.
9.9 کو اس کے پاس اسٹینڈرڈ 10 کا سیٹ ہے تو 9.9 کو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی, وہ اس کو ہائی لائٹ کر دے گی کہ دیکھو یہ جو اسٹینڈرڈ تھا نا 10 تھا, 10 میٹلی 9.9 ہے, تو یہ اس کے اندر اس کو وہ ہائی لائٹ کر دے گا یا اس کو بتا دے گا کہ یہ ڈیویٹ کر رہی ہے, یہ اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے. اسی طرح اگر 9 آئے ہیموگلوبن میں 5 آئے یا 4 آئے یا 6 آئے یا 3 آئے, جو بھی ہے اس سے جو اسٹینڈرڈ سے کم ہے اس کو وہ کیا شو کرے گا, یہ ڈیویٹڈ فگر ہے, یہ ایکسپٹڈ فگر نہیں ہے. اور اگر اس سے اوپر آ جائے 11 آ جائے 12 آ جائے 15 آ جائے تو اس کو بھی کیا وہ نارمل شو کرے گا, اب نارمل شو کرے گا, اب نارمل شو کرے گا. اور اگر 10.1 بھی آئے تو اس کو کیا شو کرے گا, اب نارمل. میرے ٹیچر میرے مینٹر تھے جنرل میں اعلیٰ مقام تھے, انہوں نے یہ بات کی, وہ بہت زبردست and stick to my mind. He was the retired professor and doctor of King Edward or he was a great scholar of that. تو انہوں نے ہمیں نا بات سمجھانے کے لیے بتائی کہ I'm just quoting him. The moment ہم قبر میں جاتے ہیں نا, اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں, تو اللہ کے پاس میں ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے, اور وہ سیٹ اسٹینڈرڈ کا جو نارمل پیٹرن ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ کے پاس وہ سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا پیٹرن سیٹ ہے, اسٹینڈرڈ سیٹ ہے. اب اللہ اس کی ساری ڈیلنگ, اس کا آئسولیشن, اس کی ٹاک, اس کا آنکھوں کا دیکھنا, اس کے دماغ کا سوچنا, اس کی زبان کا بولنا, اس کا آپس کے اندر ڈیل کرنا, اس کا فرینڈس کے اندر, اس کا ماں باپ کے ساتھ, اس کا ٹیچرز کے ساتھ, اس کی جتنی ڈیلنگز ہے, اس کی جو فائنینشیل ریلیٹڈ ایشوز, اس کے جو ڈومیسٹک ایشوز, اس کے جو کمرشل ایشوز ہے, تو سارے کے سارے نا انہیں سمجھانے کے لیے بات ہے وہ ایک سسٹم میں ڈالے. اس سسٹم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈرڈ سیٹ ہے, جس کا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ ہوگا وہ اتنا اس کا نارمل ہوگا, جس کا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیویٹ کرے گا وہ فوراً اب نارمل شو کر دے گا. کیونکہ ہمارے لیے جو پیٹرن میں جو لائن ٹو فالو ہے وہ کس کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتھکس کیا تھے کہ قرآن میں بہت تھوڑی جگہ جہاں پہ اللہ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جتلایا, یہ تو نارملی ایسا نہیں ہے. یہ ایک آیت ہے جس میں فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم, سورہ آل عمران کی آیت کہ اٹ از آؤٹ آف اللہ مرسی. یہ نا اللہ بتا رہے ہیں میرا رحم ہے کہ آپ نرم دے دیں, مطلب ان کا فضل غلیظ القلب, اگر آپ دل کے سخت ہوتے نا لن فضلوا من حولک. آپ کے پاس مفتی سفیان صاحب وغیرہ, مفتی سفیان صاحب کے سیشن ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ, وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لن فضلوا یہ لام نون بنون تکلیف تبدیلہ کا سیدھا یعنی ایگزیجریشن, اس کے اندر بے, اس کا مطلب ہے ہرگز, ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیپن. اگر آپ دل کے سخت ہوتے ہیں لن فضلوا من حولک, تو یہ جو سے آپ کے ساتھ صحابہ آپ کے ساتھ جو ہے نا they would have certainly abandoned you. صحابہ جو آپ کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, اور باقی آپ کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہیں. اگر آپ دل کے سخت ہوتے یا آپ میں سختی ہوتی تو وہ لن فضلوا من حولک, وہ آپ سے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے, آپ سے چھوڑ کے چلے گئے. پھر آگے لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جس میں بتائی گئی, فاعفوا عنہم, بات اس کو معاف کریں, واستغفر لہم, ان کے لیے استغفار کریں, وشاورہم فی الامر, ایون دین ان کو کنسلٹ کریں اپنے آپس کے معاملات کے اندر. دوسرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. Indeed, آپ کے اندر certainly you has come to a messenger in you. اور وہ کیسے ہیں, اللہ ان کے آگے ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں. He is concerned by your suffering. جو تمہارے پر تکلیف ہوتی ہے نا ان سے بہت گران گزرتی ہے, ان کو اس کی بہت پین ہوتی ہے. حریص علیکم, ان کو نا ان کو یہ جیسے کہتے ہیں نا اس بندے کو ایک دھن لگی ہوئی ہے, ان کو مومنوں کے بارے میں خیر کی دھن ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دھن سے جنت میں چلے, کسی نہ کسی طرح ان کا آخرت کا نقصان نہ ہو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ہی از ویری گریشیس اینڈ مرسیفل. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن سے. پھر اس طرح اور بہت ساری فلال کا باقر نفسک علی آثاری الا یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, کہ اگر یہ آپ کی باتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اس کا دکھ تھا کہ اگر یہ آپ کی باتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اس غم کے اندر خود کو ہلاک کر دیں گے. اللہ یہ پوچھو فلال کا باقر نفسک الا یکونوا مؤمنین, اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اتنا غم کریں گے کہ اپنے آپ کو اس میں ہلاک کر دیں گے. مثلا کبھی جب ہمارے سی کی اٹیمپٹ آئی ہو, اور پتہ وہ کوالیفائنگ اٹیمپٹ ہے یا ویسے بھی ہے, اور پتہ ہے کہ اب تو شادی کی بھی عمر نکل رہی ہے, جلدی کر دو, تو پھر اب لگے ہوتے ہیں صبح بھی رات بھی شام,
پھر بابا اور ماما کہتے ہیں کہ بس کہہ دو، بس یہ ہے، یہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں. جب یہ کسی کے ماں باپ نے یہ کیا اور پڑھو مر جاؤ کہتے ہیں مجھے بس یہ کرنا ہے. شہید ہو جاؤ. تو یعنی اس کے اندر وہ کمپیشن ہے. اللہ کہہ رہے اتنا غم اتنا غم اتنا غم تو نہ کریں. پھر لاسٹ میں وبار صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین. اس کے علاوہ بے تحاشا آیا بیکاز آف ٹائم کنسٹرین ہم اس کو ابھی شارٹ کریں. پھر ایک واقعہ ہوا سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے. کافی زیادہ حدیثیں میں کچھ حدیث سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہیو کیسے کرتے تھے ان سوسائٹی. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے نریٹڈ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہود کے گروہ باہر آیا اور باہر سے کھڑے ہو کے اسلام کیا. ہم اسلام کس طرح کرتے ہیں؟ پیچھے والے نہیں کرتے ہیں. نیند آ رہی ہے نا، اوپر سے اے سی سے بھی سکینہ نازل ہو رہے ہیں، پیچھے سے جو سے ہے وہ جو چیئرز ہیں وہ بھی اچھی ہیں، ساتھ جوسف بھی ہیں. تو اس میں اسلام ہم کس طرح کرتے ہیں؟ تو وہ جوز ہیں، جوز کی جو فطرت ہے نا کس طرح شرارت ہے، یعنی یہ قوم ہی ایسی ہے کہ شرارت کیے بغیر رہ نہیں سکتی. انہوں نے آگے کہا السلام علیکم کہ آپ کے اوپر نا ڈیتھ اپون یو نعوذ باللہ. اب وہ تو ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی نا، تو عائشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلوڈ اسپاؤس اور سب سے زیادہ لاڈلی. اب ان سے کس طرح ہی برداشت کرنا تھا. انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا کہ death be on you, may Allah curse you and shower his wrath upon you. کہ اللہ کی لعنت ہے تم پر، اللہ کا غضب ہو رہا ہے تمہارے پر ہی موت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کو، بی کام ہو عائشہ، عائشہ ایزی ہو جو آرام سے. میں اس کو پیرافریز کروں تم بتا رہا. You should be kind and lenient. تمہارا جو جواب ہے نا وہ اس لینگویج میں نہیں ہونا چاہیے جس لینگویج میں اس نے دیا. آپ جو برائی کا جواب ہے وہ ہمیشہ اچھائی سے ہو، اور اس کے اندر اس طرح آ کے یعنی حالانکہ وہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں، علامہ عائشہ رضی اللہ عنہ آگے سے ریبٹل دے رہی ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں beware of harshness and فحش ورڈ ہر حالت میں حرام. اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے سنا نہیں، انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا. میں نے ان کو کہا علیکم، انہوں نے مجھے کہا آپ پر موت ہو، تو میں نے نعوذ باللہ میں نے آپ کو کہا علیکم تم پر بھی. تو یہ ہے کہ فصل بیماری اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں جو آپ کو باتیں کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، وقت جرم حجرن جمیلا. اور ان سے نا اپنے آپ کو مثلا جب بھی اس طرح کے ٹاکسک پرسنز ہو نا کہ جو ہر بات پہ پکڑ لیں اس کے اندر سے کرنا شروع ہو جائیں، ادھر ان فیملی اور ایوری یعنی ویئر ایور دے جو اس کے اندر چیزوں کو ٹاکسک بنائے اور ڈیبیٹ کو جس کے ایک آف ڈیبیٹ اسٹارٹ ہو جائے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہیں اس کو سن لو اور ان سے الگ ہو جب وہ جرم حجرن جمیلا بہترین طریقے سے نا ان سے الگ ہو جائے اور ان کی بات کو اگنور کریں. پھر دوسری ایک آتی ہے جو اس کے اندر زید ابن سنان رضی اللہ عنہ. یہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے. یہ میں سلائڈ شیئر بھی کروا دوں گا. یہود کے بہت بڑے عالم تھے زید ابن سنان. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی جتنی سمبل تھی نا، سو رہے بچے جب سونا شروع کریں مجھے بتا دینا. یہود کے اور جو عیسائی ہیں نا یہ اہل کتاب ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کوالٹیز مینشن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹی ہے. یہ قرآن میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جو اہل کتاب ہے نا یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اب زید ابن سنان رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور یہود کے ربی تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کوالٹیز دیکھی. یہ کہتے ہیں کہ دو کوالٹیز ہیں مجھے نہیں ملی. وہ دو کوالٹیز کیا تھی اس کے اندر بھی ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے نا تو وہ غصہ کرنے سے پہلے معاف کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایٹریبیوٹ ہے. دوسرے نمبر پہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جو ان کے ساتھ جتنا برا بہیو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنا اچھا بہیو کرتے ہیں. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برے اور ہارش طریقے کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنے اچھے اور پازیٹیو وے میں ٹریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے یہ دو کوالٹیز ٹیسٹ نہیں ہو رہی تھی. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے تو ان کے پاس اکثر آتے جانا شروع ہو گیا اور دیکھنا شروع ہو گیا ایگزامن کرنے. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک وادی کے لوگ ایک بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے اوپر کچھ سالی ہے کچھ حالات اس طرح کے ہم دیکھیں اسلام لانے کی وجہ سے ان کے سپورٹ ختم کر دی. یہ کہتے میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
یہ باہر آ رہے تھے اور وہ ایک بدو آیا جو اپنے اونٹ پہ تھا اور اس نے آ کے بتایا کہ فلاں وادی کے لوگ ہیں مسلمان ہو گئے، اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو اگر باہر کے لوگ نے ان کو واپس اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف اور ان کو اسلام سے پھیر دیں گے، تو اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اماؤنٹ لینڈ کر دی کہ یہ میں اماؤنٹ دے رہا ہوں، دو چیزیں آتی ہے، ایک اماؤنٹ دوسرا آتا ہے کہ انہوں نے ڈیٹس دے دی کہ فلاں بعد اس کی ڈیٹ سے پیمنٹ بعد میں کر دیجیے گا، اور ایک جو سی ہے نا وہ ڈیٹ سیٹ ہوگی کہ فلاں ڈیٹ کو آ کے نا آپ ان سے پیمنٹ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن سنان رضی اللہ عنہ۔ اب کہتے ہیں کہ جو اگلی ڈیٹ تھی نا اس سے 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر جنازہ پڑھ رہے تھے، سیدنا ابوبکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ بھی ساتھ تھے، تو میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کے اوپر چادر ڈالی اور باقی میں نے جا کے زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو میں یوں کر کے کھینچا یہاں تک کہ کندھے سے نیچے گر، اور میں نے غصے سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہا محمد تم نے میرا ادھار واپس نہیں کرنا۔ اور پھر آگے سے میں نے کہا آل مطلب جو سے ہیں نا آل عبد المطلب ان کی عادت ہے کہ یہ کبھی بھی ادھار ٹائم پہ واپس نہیں کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کس کا نام تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا۔ عباس سارے صحابہ بھی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑا خاموش رہ سکتے تھے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ جو سے ہے نا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کام تھے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا، انہوں نے مجھے ان کے اللہ کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اس طرح میلٹریٹ کرتے ہیں، اور تم نے یہ جو ورڈز کہے جو میرے کانوں نے سنے اور جو تم نے کہا جو میری آنکھوں نے دیکھا، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا میں نہ ہوگی تو تمہارا اس وقت سر جون سے زمین پہ پڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جون سے میں اس کو پیرافریز کر باقی جس میں ہے آپ کو بھی دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جون سے ہے نا خاموش ہے اور مسکراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہونا کیا چاہیے تھا، یعنی کہنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو پکڑو ذرا سائڈ پہ لے جاؤ، یہ دیکھو ذرا آگے کیا کر رہے ہیں، تو پاور میں ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا، حالانکہ وہ 3 ممبر ہے، کہا عمر تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تمہیں اس کو ایک 2 چیزیں ہیں، ایک اس کا حق مجھ پر ہے، ایک میرا حق اس پر ہے۔ تمہیں مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ مال دینے میں نا جلدی کیجیے، آپ کے اوپر جو قرض ہے اس کو جلدی اٹھا دیں، اور تمہیں اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ اچھے طریقے سے بات کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ فلاں جتنی کھجوریں ہیں نا، فلاں جو ان کے کھجوریں جو نے لینڈ کی ہوئی تھی وہ ان کو دے دو، اور 20 اس کے اوپر یعنی 20 منٹ کے اندر ہے کہ 20 سال 20 اس کے اندر ایکسٹرا دیں، 20 kg سمجھ لیں 20 kg ایکسٹرا دینا۔ وہ پوچھے یہ کس لیے ایکسٹرا دینے کے لیے، تم نے اس کے ساتھ غصہ کیا نا، اس کی وجہ سے کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا۔ اس بات کے اوپر وہ جو صحابی ہے جس نے سنان رضی اللہ عنہ یہ آتے اسلام میں کہ میں نے یہ دونوں کوالٹیز دیکھی۔ اچھا اب جو سے ہم نے ابھی تک دیکھے اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا آپس میں بہیویئر کیسا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشد، یہ کون سی آیت سورۃ کی آیات ہے، کسی کو آئیڈیا ہے کون سی؟ وہ کون سی سورت ہے جس میں کہا گیا ہم نے آپ کو فتح مبینہ کہا؟ سورۃ فتح۔ یہ کس نے بتایا؟ گرلز میں کس نے بتایا؟ ان کو ان کے بھائی وہ چاکلیٹ دیں گے گرلز کے لیے، بوائز میں کس نے بتایا؟ ان کو بھی چاکلیٹ دیں۔ اچھا یہ سورۃ فتح کی لاسٹ آیات ہے، اس کے اندر پورا جون سے ہے نا، بعد میں دیکھیں اس کے اندر جون کے اندر اللہ نے سارا وہ بتایا، لقد جاءکم رسول سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اینڈ کا۔ اللہ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، and those with him والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، they are very firm upon non-believers، یہ کفار کے معاملے میں تو بہت سخت ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دے اور آپس کے اندر بہت زیادہ کمپیشن اور پیار کرنے والے۔ تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے رکعاً، رکوع کرتے ہوئے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ سے مانگتے ہیں اس کا فضل اور اس کی رضا۔ دوسری سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ بتاتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی کوالٹی یہ تھی کہ جب ان کو خود ضرورت ہوتی تھی نا، مثلا بھائی جو ان سے ہیں ان کو کوئی بھی، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ عمر جواد تو نہیں ہو، آپ کے پیچھے بیٹھے
عثمان اور جواد. عثمان کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, کسی چیز کی, اور جواد کو بھی ضرورت ہے. اب جواد عثمان سے مانگ رہا ہے, عثمان کو خود بھی اس وقت ضرورت ہے. اٹس لائک لاسٹ پیس ہے, ٹھیک ہے, اور گرم پیس ہے, اور ابھی بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ خود اپنی ضرورت چھوڑ کے اس کو دے دینا. خیر یہاں پہ پیزا کی نہیں بات, یہاں پہ تو ایکچوئل نیڈ نیسیسٹی اس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی یہ ہے کہ ان کو ضرورت بھی ہو تو یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور دوسرے جو انصار کی بات ہے بیسیکلی مہاجرین کے بارے میں, کہ جب وہ آئے تھے تو جس طرح مواقعات ہوئی تھی کہ اپنی آدھی چیزیں ان کو دے دی, جو بھی تھا, بزنس تھا, لینڈ تھی, ایٹسٹرا. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں, اور یہ جو حدیثیں جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نے اسائنمنٹ کے طور پہ لیں, اور پھر میرے یہاں پہ ایک اور سیشن ہوگا آئی کانٹ لیو سنز والا, اس کے اندر آپ لوگ مجھے نہ سبمٹ کروا, اور اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا بہت زیادہ. یہ جو فرسٹ والی ہے اس کو آپ لوگ نے چاہے لکھ لیں. یہ بس ریزن یہ ہے اس کے عربی کس طرح الراحمون یرحمہم الرحمن. الراحمون کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپس میں نا اپنے فیلو بینگز کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے. رحم کیسے کہتے ہیں کہ جب مجھ پہ کوئی ظلم زیادتی کرے تو میں اس کو معاف کروں, میں اس کے لیے میں اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کروں, میں اور گون بھی کروں, میں اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کروں. الراحمون یرحمہم الرحمن, جو کمپیشنیٹ پرسنز ہوتے ہیں نا, جو مرسیفل پرسنز ہوتے ہیں, یرحمہم الرحمن, دی موسٹ مرسیفل ول شو مرسی اپون دیم. موسٹ مرسیفل کون ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ. نیکسٹ بہت زبردست ہے, اس کی میں نے آپ کو سامنے دی. اگر ارحموا من فی الارض, زمین والوں کے اوپر نا تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کرے. اب آپ لوگوں نے نا نیکسٹ, یہ میرے خیال سے نیکسٹ منتھ میں ہے, آپ لوگ نے یہ دیکھنا کہ زمین اور آسمان کا کمپیریزن کیا ہے. یہاں پہ جو میرے ساتھ جو لنک پرسنز ہیں وہ کون کون ہیں, کتنے ہیں, ان کے ساتھ میری ڈیلنگز کیا ہو سکتی ہیں, اور میں میرے ساتھ کوئی ورسٹ بھی کرے تو کیا کر سکتا ہے, کس کس کو میں کس حالت میں معاف کر سکتا ہوں. آج تک میرے ساتھ کسی نے اتنا برا کیا کہ میں نے کہا میں اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. اچھا, یرحمکم من فی السماء, مجھے اللہ سے, آسمان والے سے مجھے کیا کیا چاہیے, میری کتنی نیت ہے, اور میرا اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے. اور اگر اللہ مجھے اسی لینگویج میں جواب دینا شروع کر دے جو کہ میری ڈیلنگ ہے اللہ کے ساتھ, میرا کیا بنے گا. اور مجھے اللہ کی نیڈ مجھے کتنی ہے, دوسروں کو میری نیڈ ہے, ٹھیک ہے, اگر میں نہ ہوں, کیا میں اتنا وائٹل ہوں کہ میں نہ ہوں تو میرا بغیر اس کی زندگی چل نہیں سکتی. اور میں نے کسی کو لارے لگائے میں مجھے تو الگ بات ہے. میں کہا یہ کہ اور وہ بھی سارا فالس ڈیلیوژن ہے, وہی ہے جو ٹاپک نہیں. اچھا, تو یہ کہ کیا میرے لیے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے, اور اس دنیا کے اندر مجھے کتنی زیادہ نیڈ ہے, اور آخرت کے اندر کتنی نیڈ ہے. اس کا نا کمپیریٹیو انالیسس کیجیے گا, ابھی وہ نیکسٹ میں دکھائے گا. پھر نیکسٹ اس کو ہم جلدی ذرا آگے چلتے ہیں. پھر اس میں آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو کہ اس کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں نا, بلیورز ہیں, یہ ایک بلڈنگ کی طرح ہے. اس کا بلڈنگ کے مطلب یہ جو بلڈنگ ہے اس کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کو اسٹرینتھن کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جوڑ کے نا بتایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح اسٹرینتھن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ سیم جینڈر میں اسٹرینتھن کرنا ہے, پہلے آپس میں اسٹرینتھن کرو, کراس اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ اپنے اسپاؤسز کے ساتھ کریں گے. اچھا, ہم گوئنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, جلدی آئے. ہمارے جو ہاسٹل کے ایشوز ہیں اس میں سے کچھ ایشوز اسکیم کیے ہوئے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے یہ کہ آپ میں سے یہ ہاسٹل کے لیے بھی جنرل بھی ہے, میرے آپ سے ہیں کہ 50% آڈینس ہے. سب سے پہلے اس کے لیے کمپنی ڈز میٹر. یہ کس طرح ہے کہ آتا ہے جس میں آتا ہے المرء علی, جو انسان ہے, علی دین خلیلی, اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے نا تم غور سے دیکھو تم دوستی کس کے ساتھ کر رہے ہو, یعنی اس میں آتا ہے کہ کس چیز کا, یعنی حدیث کے ورڈ ہیں, غور سے بات کو دیکھو تم دوستی کس کے ساتھ کر رہے ہو. اچھا, پورے قرآن کے اندر جتنی میری اس میں ہے تھوڑی بہت جتنے میں I might be wrong, but میں نے جتنا اس کو پڑھا پورے قرآن کے اندر وہ ہیں, وہ ہمارے گھر کے ہیں جو عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, السلام علیکم کہیے تھے. اچھا مولانا آپ اس میں کریکٹ بھی کیجیے گا, پورے قرآن میں یہ جو ورڈ ہے نا ویلتا, یہ ہے انتہائی افسوس کا. یعنی یہ وہ ورڈ ہے کہ وہ اس چیز پہ افسوس ہونا جو واپس ریورس ہی نہ ہو سکے.
یعنی اس چیز پہ افسوس کا ہونا کہ اب یہ میں اس کو انڈو نہیں کر سکتا. مثلا ہم میں سے اس میں آئی کیپ کے پیپر فیل ہونا یہ وہ افسوس نہیں ہے, آئی کیپ سے ڈسکوالیفائی ہونا یہ بھی افسوس. اس کو اگر تھوڑا اب تو یہاں پہ دنیا میں سمجھا نہیں جا سکتا, یہ آخرت کی لینگویج ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ہر چیز ریپیئر کرنی ہے نارمل. مگر کبھی کسی نے اس طرح کے سرکمسٹانس دیکھا ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ میرے دل میں آئے کاش زمین پھٹ جاتی, میں اس کے اندر چلا جاتا, یا کاش میں مر جاتا اس سے پہلے. کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی سچویشن فیس کی ہو اپنے ہی ویسے دل میں سوچ, یا وہی لگتا ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائے کاش کچھ ہو جاتا میں یہ نہ کرتا. پورے قرآن میں نا یہ ورڈ دو کنزیکٹو ایک ساتھ صرف ایک جگہ آئے ہیں, اگر میں صحیح میں بتائی, قالت یا ویلتا لیتنی, دو دفعہ. قیامت کے دن جب انسان آئے گا نا پھر وہ اپنا دیکھ لے گا کہ اب تو مجھے جہنم نظر آ رہی ہے, تو ایمان تو غائب ہے, اب تو سامنے نظر آ رہی ہے نا کہ جہنم میں جنت ہے. جب یہ دیکھ لے گا پھر اس وقت کہے گا, اور اللہ نے اس کی جو ورڈز ہیں اس کو کوٹ کیا کہ یہ کہے گا, قالت یہ کہے گا یا ویلتا, ہائے کاش کچھ ہو جاتا. اللہ اس کی کوئی ہے ہی نہیں, اس کی یہ نا ایک ایموشنز ہے. پھر دوبارہ لیتنی, کاش کچھ ہو جاتا. لم اتخذ, میں نہ بناتا اس کو فلانا میں نام لے گا اس کا, اس شخص کو میں اپنا دوست نہ بنا. کیونکہ دیکھو میکسیمم کیا ہوتا ہے, اگر ہم اس کی سائیکی سمجھیں, نفس شیطان ہے, شیطان کی ٹوٹل اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے بس, اس سے آگے کہ اس کی گیم ہی نہیں. کبھی کسی نے فزیکل میں شیطان دیکھے نہیں, ہم کسی کو نام سے بلاتے ہیں کہ لکھی بات نہیں ایسا. تو اب شیطان کی ٹوٹل گیم ہے وسوسہ ڈالنا, پھر آگے اس کا ایجنٹ ہے جو اندر بیٹھا ہے وہ نفس ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو انٹینسیفائی کرتا ہے, اس کو ڈیکور کرتا ہے, اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے, اس کو اندر پکاتا ہے. اس کو آپ کو نا آپ کو اس بات کو کر لے گا, خیر کوئی نہیں دیکھا, کر لے, سوچ لے جو سوچنا, کون سا کسی کو پتا ہے. خیر میں تو ابھی انجوائے کر, یا میں ابھی فارغ ہوں, فری ہوں, خیر یا اگر وہ آگے وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی خیر یار انجوائے کرتے ہیں, کش لگاتے ہیں, دیکھی جائے گی بعد میں, یہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, جو بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں. تو یہ اندر سے نا آپ کو اس کے اوپر موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہاں کرو کرو کرو, شیطان کرو. جو برا دو, میں کہ نفس کی باہر, کبھی کسی نے اپنا نفس دیکھے, میرا نفس باہر آیا اور مجھے کہا یار چل رہے یار, یہ ایک کا بس ایک, اس کے بعد چھوڑ دیں گے نہیں, یہ ایک جو ہے نہیں نا دیکھتا. مگر جو برا دوست ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ وہ کہتا ہے کہ شیطان اور نفس بھی نہیں کر سکتا, یہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا. اس لیے آپ جنرلی آپ جتنے پرسن جن کو غلط آتے ہیں وہ کوئی بھی ہو, آپ اس سے پوچھو نا یار اپنے آپ کو دیکھو نا, میں بھی پورا اگر جس نے مومن یعنی آتا ہے, دیکھو مومن کے نا سلمان کی دو آنکھیں ہیں, ایک سے وہ اپنی جون سی ہے نا دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں, میرے اندر کیا کیا خامی, میرے اندر کیا ویک پوائنٹ ہے, دوسرے میں دوسرے کے اسٹرانگ پوائنٹس لگتا ہے. اب اپنے ویک پوائنٹس ختم کرنے میں لگتا ہے, دوسرے کے اسٹرانگ پوائنٹس لینے میں لگتا ہے, تو کیا ہوگا, یہ خود بلڈ ہوتا جائے گا, اس کے ویک پوائنٹس کم ہوتے جائیں گے, اس میں اسٹرانگ پوائنٹس آتے جائیں گے, کوالٹیز آتی جائیں گی. اچھا باہر میں بات کر رہے تھے, اب وہ دوست کے آپ کسی سے پوچھو جو بندہ بھی کسی بیڈ ہیبٹ میں ہے, ان سے پوچھے کہ پہلی دفعہ کب کیا تھا, دوستوں ششٹی کے اندر کرا دیا ہوگا, شوگر میں کرا دیا ہوگا, یا اس نے ویسے نام دے دیا ہوگا یار آج آ کے چیک تو کہیں کرا. اب وہ چیک کے اندر بیچارے کا اپنا چیک ختم ہو گیا ہوگا, اس کو پتا نہیں چلا. تو جو کمپنی ہے نا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. المرء مع من احبہ, یہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے, اور یہ سیم جینڈر کی محبت کی بات کر رہا تھا. تو یہ انشاءاللہ نا ابھی صبر کرو کہ یہ کرو, پھر اللہ حلال محبت عطا کرے انشاءاللہ. پرزرو رکھیں اس کو, خراب نہیں کریں. المرء مع من احبہ, انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے. اچھا ویسے دیکھو کتنی زبردست اس میں بات ہے. ہمارے جو آج کل کے آئیکنز ہیں وہ کون ہیں, وہ اور باقی سارے, یا ہم میں سے کتنی ہیں, ہم میں سے اشرف مشرف کے نام کس کو آتے ہیں, جو بتائے گا اس کو 1000 انعام پورے آتے ہیں. کھڑے ہو سنائیں, آپ کا نام کیا؟ ہاں بتائیں. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت ابوبکر, سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ, سعید بن زید, زبیر بن العوام, عبد الرحمن بن عوف. آخری رہ گئے, دیکھو 1000 روپے بول دینا. امین الامت ان کا لقب تھا.
ऐसे ही 900 दे रहे हैं। सईद बिन ज़ैद। मतलब मेरे को काउंटेंट बैठे हैं सब कुछ सिर्फ नासिक में लिखना है तो सईद बिन ज़ैद। अबू बैदा बिन ज़ैद, इनके लिए क्लैपिंग करें इनका बैकग्राउंड है अच्छा। अब हमारे जो रोल मॉडल्स हैं तो सहाबा भी तो होने चाहिए ना, हमारे उमाम बाबा बता दीजिए। अच्छा, दूसरे में एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो उसकी है ना थ्योरी डार्विन की, में कई बातें ठीक भी हैं, सारी गलत भी हैं। तो कहते हैं जो स्पीशीज एक्सटेंड होती है ना, यानी जो खत्म होती है, जैसे डायनासोर खत्म होती है बाकी, उनका जो सबसे बड़ा उनका जो लूप होल होता है वो ये होता है कि वो अडेप्टेबल नहीं होते। काजी बस वापस यार तो ऑफिस में होती है ये, जो उनसे इंसान के अंदर बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी है वो ये कि अडेप्टेबल, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये फ्लेक्सिबल। तो जो स्पीशीज अडेप्टेबल नहीं होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमें इसके अंदर अपने अंदर जब हम रूममेट्स के साथ रह रहे हो या हम किस तरह की जगह पे रह रहे हो जो कंबाइंड प्लेस है, इवन घर के अंदर भी, तो हमें अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए कि मेरी वजह से कोई दूसरा जो उनसे है वो हर्ट ना हो। मुझे इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मैं, यानी आई शुड बी द बेस्ट एग्जांपल। तो इसका रिवॉर्ड मुझे इंसानों से नहीं देना, अल्लाह की कसम इंसानों की तो कैपेसिटी नहीं है कि वो रिवॉर्ड दे सकते। आप उससे रिवॉर्ड लो जिसकी कैपेसिटी है, तो अपना रिवॉर्ड क्यों खराब करते हो भाई? टाइम शॉर्टेज है, नो योर बाउंड्रीज, और इसके साथ लिखना लिमिटेशन। आपको ना अपनी, और ये बहुत जरूरी है और ये जेनेरिकली है, आपको अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए कि मेरी बाउंड्रीज हैं क्या। मतलब ये मेरे साथ जो भाई बैठा हुआ है, या मेरे साथ जो बहन बैठी हुई है, या मेरे साथ जो रहती है, मेरी कौन सी इस तरह की एट्रीब्यूट ये आते हैं जिससे वो डिस्टर्ब होता है। मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे साथ ना फोकस का इशू है, मुझे इस काम करना हो तो मुझे इसमें बड़ा ना डेड फोकस चाहिए। तो मेरे रूममेट्स वगैरह जो साथ म्यूजिक म्यूजिक में गा लेते थे, तो ऐसे सुन लेते थे, अल्लाह माफ करे, मैं क्या वो उस जमाने में अब तो है बिल्कुल नहीं सुनते। ये है निफाक म्यूजिक जो उनसे है ना, अल गिना व युम्बितुन निफाक फल कमा युम्बितुल मा उज़्ज़र है। ऐसे ही ये गुनाह जो म्यूजिक जो है, ये दिल के अंदर निफाक को इस तरह, निफाक किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी टाइम हमारा एंड हो गया। निफाक किसे कहते हैं? हिपोक्रेसी को। निफाक किसे कहते हैं? हिपोक्रेसी को, डबल फेस्ड भाई 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 भाई। निफाक किसे कहते हैं? डबल फेस्ड पर्सन, यानी कि ये दिल के अंदर निफाक को, हिपोक्रेसी को इस तरह उगाता है, इस तरह बढ़ाता है, कमा युम्बितुल मा उज़्ज़र, जिस तरह पानी खेती को उगाती है। आप में से कितने जो विलेज बैकग्राउंड से हैं? माशाल्लाह काफी। तो पानी के बगैर कभी देखा फसल उग जाए? तो ये इतना ज्यादा, और निफाक के ऊपर अल्लाह ने क्या कि इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार, कि कुफार के बारे में ये नहीं कि मुनाफिकीन जो है जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, यानी कुफार से भी ज्यादा नहीं। म्यूजिक से तो बिल्कुल बचना चाहिए। बाहर हम बाउंड्री से बात कर रहे थे कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि मेरे किस एक्ट की वजह से अगला डिस्टर्ब होता है। ये लोग होते हैं उनके पिलो और इन चीजों के लिए वो कॉशियस होते हैं कि मेरा पिलो को यूज ना करे, मेरी कॉम को यूज ना करे, एक्सेट्रा। हॉस्टल में तो आपकी प्राइवेट चीजें प्राइवेट नहीं होती, मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी नहीं है। आप देख रहे यार ये भी तो यूज कर सकता है, ये तो बस ये तो देखा जाए तो वैसे ये तो चीज है ना, आपको पता हो कि मेरी क्या क्या बाउंड्रीज है, फिर आप अच्छे तरीके से अपनी बाउंड्रीज दूसरे रूममेट्स को भी कम्युनिकेट करेंगे। देखो आपकी इस एक्ट की वजह से मुझे डिस्टर्बेंस होती है, आप ये ना करें ताकि हम एक अच्छे बॉन्डिंग के साथ हैं, तो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। देखो अगला बात ले या ना ले, दिस इज नॉट योर हैबिट, बट यू कैन डू इट कि यू कैन कम्युनिकेट इन अ बेस्ट वे। आप अगले को बता सकते हैं कि ये चीज है, इसको प्लीज थोड़ा सा क्या। फिर आपस में भी बैठे बैठे अगले को दूसरे साथ पेड़ लगा दी, वो आगे बैठा है यार सुखी है, यार सारा बड़ा शरीफ, उसको पकड़ के आगे सीधा कर दिया, किसी दूसरे को कुछ कह दिया, उसके ऊपर बात कर दी, उसके ऊपर बला तनाबज़ु बिल अल्क़ाब, अल्लाह का हुक्म है कि बुरे इस अल्क़ाब का मतलब ये कि जो अगले को बुरा लगता है। مثلا آپ کسی کو مولوی کہہ رہے ہیں, بول سکتے ہیں مولوی کہنا اس کو برا لگتا ہے, اور آپ کو بھی میں نے شروع میں بیئرڈ رکھا تھا نا, میری نہیں تھی, مجھے جب شروع میں مولوی کہتے تھے نا لوگ, میں اس کو ایک دفعہ کھڑا کر دیا, ابھی جو تم نے مجھے بات کی ہے کیا یہی بات کسی اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے ہو؟ میں نے تو جو بیئرڈ رکھی میں نے تو کسی عالم کو دیکھتی, میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھی, تو انڈائریکٹلی کس کو کہہ رہے ہیں اگلے کو, ہمیں بھی نا ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہم جو ٹانٹ کہتے ہیں وہ جاتا کہاں تک. دوسرا مجھے بھی پتا چلا کہ جب میں دوسروں کو چھیڑا کرتا تھا ان کے اوپر کیا گزرتی, تو وہ ہمیں نا بالکل آپس میں نا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو کس طرح
کہ نہ بلائیں. پھر آپ کو اپنی باؤنڈریز کا بھی پتا ہونا چاہیے اور دوسروں کی باؤنڈریز کا بھی پتا ہونا چاہیے, اور جو آپ کی باؤنڈریز ہیں وہ اپنے کو کمیونیکیٹ, پھر آپ کو اپنے لمیٹیشنز کا پتا ہونا چاہیے. ہاسٹل میں کیا کیا ایشوز ہیں, نارملی پانی کا ایشو ہوتا ہے, پانی کا ایشو ہے یہاں پہ جو ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں, نہیں تو پانی کا ایشو بہت اسٹرانگلی کمیونیکیٹ کیا گیا. وائی فائی بند ہی ہو جائے, وائی فائی پہ کیا ہوتا ہے یار, اچھا لیکچر نہیں آتا, لیکچر کے علاوہ تو بس بس ناصر بھی دیکھنا بس ہے. تو یعنی ہمیں نا اپنے لمیٹیشنز کو بھی پتا ہو کہ میری کیا لمیٹیشنز ہے اور ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. کمپیشن اینڈ سیکریفائس, دیکھیں کسی بھی جگہ پہ اکٹھے نہیں رہا جا سکتا جب تک کہ ہمارے اندر کمپیشن اور سیکریفائس نہ ہو. کمپیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا دوسروں کے لیے اسپیس کریٹ کرنے والے, ہم فورگون کرنے والے, فورگیٹ اینڈ فورگون یعنی فورگیٹ اینڈ فورگیو. یہ دو جو سے ورڈز ہیں بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگ چاہے لکھ لیں, فورگیٹ اینڈ فورگیو. یہ اپنی زندگی کا اس کو رول بنائیں. پھر جو نیکسٹ چیز ہے وہ یو آر بینگ واچ. مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہے آئی ایم بینگ واچ, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں آ گیا اپنے گھر سے, مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا, روم میٹس کی ایسی کی تیسی وہ کیا کر لیں گے, لیکن مجھے اس بات کا احساس ہوگا لمن خاف مقام ربہ جنتان. دوسرا کس طرح کہ من خشی الرحمن بالغیب, کہ جو رحمان سے, ہم نے پڑھا نا پیچھے حدیث, تیرے بالغیب اندیکھی کے اندر, ہم تو نہیں نا اللہ کو دیکھیں گے, بجا بقلب منیب, اور اپنا دل اچھا لے کے چلے, اپنا دل جو ہوتا ہے سلامت رکھے, روشن دل لے کے چلے. روشن دل کب ہوتا ہے جب یہ گناہوں سے بچے گا. ادخلوها بسلام, اللہ اس کو کہیں گے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اب یہ اکیلا بیٹھا ہے. آپ لوگوں کی کلاسز ایسی ہوتی ہے نا جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھو بینگ میل, میں ایک پوائنٹ چھوٹی سی شیئر کروں, تھوڑی سی زیادہ پوٹینشیل ہے بٹ آئی وانٹ. بینگ میل کے اندر سیکسوئل اورینٹیشن زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اب جب ہم اپوزٹ جینڈر کے جب بیٹھے ہوئے ہیں تو وی شوڈ ہیو ٹو پٹ اے چیک آن می. میں جو سوچ رہا ہوں, میں جو دیکھ رہا ہوں, کوئی نہیں نہ جانتا, جو مرضی میں کروں, کسی کو کیا پتہ چلنا, ٹھیک ہے. میں جو سوچ رہا ہوں, میں جس وقت میں دیکھ رہا ہوں, یا اس وقت جو میرے مائنڈ میں چل رہا ہے, کیا اللہ اس سے واقف ہے یا نہیں. ایک اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے, خود کو دھوکہ نہ دینا. جو سیلف ڈسپشن ہے نا کہ مار نہیں دیتا ہے. اینڈ لائک وائز ان گرلس ٹو, گرلس جب آتی ہیں نا نارملی, ہم جب آتے ہیں اپنے گھر وغیرہ سے, اور ہمارا چونکہ ہوتا ہے کئی جگہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر, اور بوائز کا بھی جتنا ہم دوسروں کی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں اتنا ہم اپنی بہنوں کا خیال رکھیں. تو یقین کریں گے اس میں, یقین کرو آپ لوگوں کی فیملی بانڈنگ اتنی زبردست ہو, یو کانٹ ایون امیجن. تو مگر میں جنرل آپ کو بات بتاؤں, ہم لوگ جب باہر آتے ہیں اور ہم لوگوں کے اس ہاسٹل لائف میں باقی انڈیپینڈنسی بھی ہوتی ہے, تو ہمیں کسی نہ کسی طرح سگنلنگ تو ہوتی ہے, ہم کو میں پڑھتے ہیں, باقی بھی سارا ہوتا ہے. اور ہمیں ہمیشہ اسٹارٹ میں جو بھائی اور بہن والا ریلیشن ہے نا, یہ بالکل نہ رکھنا, اللہ کا واسطہ ہے. اپنی بہن سے بہن ہوتی ہے, اپنا بھائی اپنا ہوتا ہے, باقی آپس میں بھائی بھائی بہن بہن نہیں. یہ اسٹارٹ اس سے ہوتا ہے, اور یہ ٹھیک بھی ہوتے ہوں گے, اس میں پیور بھی ہوتے ہوں گے, میں یہ بھی سب کو نہیں کہتا, مگر اس کا جو خدا نہ خاصا جو اینڈ ہوتا ہے, اور جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے اس میں کیسے دیکھا. باہر آپ اسٹارٹ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ he cares about me, he cares me, he gives valuable time to me, جو کہ شاید گھر سے اس طرح نہیں مل رہا ہو, بٹ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کبھی بیٹھو نا میری وائف کی انٹرنل ڈسکشن کے اندر, آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ گرل ایز این آبجیکٹ ڈسکس ہوتی ہے, وہاں پہ ہوتا ہے. آپ مطلب یہ بڑا پیار ہے. اچھا مجھے بتاؤ سچ سچ بتا, میں غلط بات کروں, میں غلط بات کر رہا ہوں. ہم لوگ اپوزٹ جینڈر کو ایز این آبجیکٹ نہیں ڈسکس کرتے ہیں. آپ لوگ ہو سکتا ہے یہ بات ہے کہ فرشتے ہو, نارملی ایسا ہوتا ہے. اور پھر دیکھو ایک چیز ہے نا, اللہ نے کہا ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپس میں کیا اس کی انٹریکشن ہوگی, اس کی کیا اورینٹیشن ہوگی. آپ کے گھر میں چھوٹے بیبیز ہیں, ایک چھوٹے بیبی لوگ زیادہ نہ آتے جانے کھانے نہیں پیدا ہوتا ہے. اچھا اب وہ جن سے ہے, مثلا ایک سیریس بات ہو رہی ہے ابھی ادھر سے, کہ چھوٹے بچے ہیں, یہ چھوٹے اپوزٹ بیبی بوائے بیبی گرل, ان کی کیا آپس میں ہوگی, اس کا تو آپس میں کوئی. اب یہ کیا ہے, یہ اللہ نے رکھا, اور اللہ نے کس لیے رکھا. اللہ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ آپ کو ایگزامن کیا جاتا ہے. جب اب آپ روزہ رکھو, روزے کے اندر آپ کو بھوک ہی نہ لگے, پیاس ہی نہ لگے, تو اس پہ کیا ریوارڈ ہے, یہی تو ریوارڈ ہے کہ صبر کرو گے. اب اللہ نے یہ بات بتائی, زین للناس, لوگوں کے لیے ہم نے ڈیکور کر دیا, مزین کر دیا, بیوٹیفائی کر دیا. کن چیزوں کو,
حب الشہوات پہلے بیوٹیفائی پھر آگے پھر حب آیا محبت کی جگہ. شہوت کا مطلب ہی ہوتا ہے ابھارنے والی ہے جو آپ کو جس چیز کی طرف اٹریکشن. اس میں پہلے نمبر پہ کیا ہے سورہ آل عمران کیا ہے من النساء عورتوں میں سے والبنین پھر بیٹوں میں سے. پھر جو تیسری چیز ہے جس کے پیچھے تو ماشاء اللہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة. بڑے بڑے پہاڑ سونے چاندی کے بڑے بڑے کیٹلز آپ کے منہ مسالہ. انسان کے اللہ نے یہ رکھی ہے اس کے اندر we should have to draw our own boundary. اس میں ہمیں سمجھنا ہے نا آپ صبر کر لو آپ دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی اب مرد کے اندر زیادہ کی اورینٹیشن ہوتی ہے اللہ اس کو جنت کے اندر ایسے زبردست پورے دیں گے جو آپ کے انتظار میں بیٹھیں گے اور مقصورات ان کے ہوتے ہیں. لیکن اس کے دنیا میں گناہوں سے بچنا ہے. یہ گناہوں کا آدھا آپ پہ ہے دنیا میں جو بیوی ہے بس وہ گناہ. اور عورت کے اندر جو ہے وہ سینس آف بیوٹیفیکیشن زیادہ ہوتی ہے. عورت چاہتی ہے میں وہ ڈریس پہنوں جو مجھ سے پہلے زندگی میں کسی دنیا میں نہ کسی نے پہنا میرے بعد وہ دنیا میں کوئی نہ پہنے اور ایک دفعہ پہنوں اس سے مجھے واش نہ کرنا پڑے نیکسٹ ٹائم میں نیا پہنوں. یہ چیز ہوتی ہے نا پھر میک اپ سینس وغیرہ اللہ اس کو آخرت کے اندر سب سے جوڑے پہنے اور ہر کلر ڈفرینٹ ہوگا ہر دفعہ ڈفرینٹ ہوگا. پوری جنت میں کسی کے پاس وہ لباس نہیں ہوگا اور اللہ اس کو وہ بیوٹی دیں گے کہ یہ اگر اپنی صرف جو اپنا ہے نا انگوٹھا ابھی کرنا بیٹھ جا کے سورج کی طرف دیکھنا کیا ہوگا تو یہ کہ سورج کی طرف کرتے سورج جو ہے وہ بالکل اس کی لائٹ ڈم ہو جائے اس کا نور ہوگا اور اللہ اس کو غوروں کے اوپر توقیر دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دیکھا کہ ٹائم نہیں ہے تو وہ ایک ڈبیٹ ہوگی تو وہ اس کے اندر یہ بتائیں گے کہ ہم روزے رکھتے تھے ہم روزے نہیں رکھتے تھے ہم لوگ نماز پڑھتے تھے نماز نہیں پڑھتے. اتنی جنت کی عورت سے ڈبیٹ کے اندر دنیا کی عورت سے ڈبیٹ کے اندر جنت کی عورتیں نہیں جیت سکی. دنیا کی عورت سے ڈبیٹ کبھی نہیں کرتے ہمیشہ. اچھا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. یو آر بینگ واچڈ بہت امپورٹنٹ. دیکھو میں آئسولیشن میں ہوں مجھے بہت زیادہ اور جب بھی کبھی گناہ کی ارج ہو نا سب سے پہلا کام ہی کرو. میں آئسولیشن میں میرے پاس اسمارٹ فون ہے اب تو ٹرینڈ بن گیا نا اب تو یہ گناہ رہا ہی. ایک دو چیزیں ہیں یہ اس کو ہم زیادہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. ایک گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں. دوسرا گناہ چھوٹے نہ چھوٹے اٹ از ناٹ یور کنسرن. توبہ نہ چھوٹے. دیکھو میں غلط کہہ رہا ہوں نا 100 دفعہ توبہ کرنی ہے کرو. آپ نے خود قبول کرنی اللہ نے کرنی اللہ کو ایشو نہیں تو آپ سے کرے. اور ایک بار توبہ جو کی ہے نا یہ گناہ چھوڑوا دے اور توبہ نہ چھوٹے. گناہ کے بعد شیطان مایوسی ڈالتا ہے جیسے گناہ فوراً توبہ کرو پھر گناہ پھر توبہ پھر گناہ پھر توبہ. توبہ نہیں چھوڑ کیونکہ یہ شیطان اس میں کہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو ہمیشہ جیسے گناہ کی ارج پیدا ہو فوراً وہ جگہ چھوڑ دیں. اس کو مزید ہم اور اپنے آپ کو نا اس بات کے خیال میں رکھیں پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر انوالو کریں. زیادہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے. اچھا اسٹے اوے فرام سنس. اس کا یہ بھی انسان نے بتایا کہ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹی پازیٹیو انوائرمنٹ ہاسٹل لائف کے اندر جو آپ کے پاس اتنا کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے یار. اب اتنی اچھی آرگنائزیشن ہے وی آر پارٹ آف دیم. اتنی اچھی آپ کے یہاں پہ انسٹیٹیوٹس ہیں آپ ان کا حصہ بنو. آپ ہند والوں سے ریکویسٹ کرو آپ ہمیں بتاؤ. میں انشاءاللہ میں خود لطیف بھائی سے کہوں گا آپ کے ہاسٹل جو ہیں بتائیں وہاں پہ منتھلی سیشنز وغیرہ اپنے اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی اس طرح کی گیدرنگز رکھو جس کے اندر آپ لوگوں کا ایک لرننگ اچھا انوائرمنٹ ہو. آپ یہ ضرور لطیف بھائی کو نا میسج پہنچائیے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ جو سے ہیں نا اس طرح کی اپنی آپ لوگوں کے پاس ہاسٹل لائف کے اندر نا ہمارے پاس جو بچے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں الحمدللہ جو کام والے ہوتے ہیں ان کا دن ختم ہو جاتا ہے کام پھر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ان کی اپنی خود نرچر ہوتی ہے نرشمنٹ ہوتی ہے. ان میں سے کسی کو نہیں کہا جاتا آپ فیل کروائیں. وہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ ساما آیا تھا وہاں سے یہ جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہمارے ہیڈز میں سے ہیں ڈپارٹمنٹ ہیڈز. اب ماشاء اللہ دونوں درس نظامی بھی کہہ رہے ہیں اور ان کی جاب بھی چل رہی ہے کوالیفکیشن بھی. ان کو کسی نے نہیں کہا تھا اور یہ آپ کے پاس وہاں ان کو کسی نے بھی نہیں کہا تھا. ان کو یہ بھی آپ کے آٹومیٹک نہیں رہتا تو اپنے آپ کو اچھی کمپنی میں رکھو اس سے آپ لوگ بچو. نیکسٹ سے نو ٹو فور بیٹر ریلیشن ایکس کلاس اینڈ فرینڈز یہ ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. دیکھو ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کر رہی ہے تو میں بھی یہ کروں گا میں بھی یہ کروں گا. ٹرینڈ سیٹر کون ہے ہمارے لیے اور ان کے بعد اصحابی کا نجوم بھی ہے مقتدی تو میں چلے گا میرے صحابہ گائیڈنگ اسٹارز ان کی سے ایک ہی پیروی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا پھر نیکسٹ ہے کہ ڈسپلن کنسسٹنسی اینڈ فوکس اور اسی میں عادت ہے کہ میک بیسٹ یوز آف یور ریسورسز. کیا اللہ نے آپ کو جو ٹائم دیا فرینڈز دی فیملی دی فائنانس جو ہے آپ کا ابا جان کا زندگی میں سب سے آسان کا ڈیڈ کی کیش پہ عیش ہے نا سب سے آسان فارمولا ہوتا ہے تو اس کا خیال کرو. انڈیپینڈنسی جو آپ کو اللہ نے دی اس کا بھی کہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح جو دل میں آئے کرے اپنے آپ کو آپ جو ہاسٹل لائف میں بن جائے نا یہ تھرو آؤٹ دی لائف بنتا ہے. جو ہاسٹل لائف میں بگڑ جائے اس کا بننا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا کہ ہمارے پورے ٹائم ٹیبل ہوگی اس ٹائم پہ میں نے یہ کرنا ہے. اور آپ نا
زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو دین و دنیا ہو، اس میں ایک چیز کی ہے وہ کنسسٹنسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے کہ کہا مجھے ایک ایڈوائس کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، ابھی کہیں میں ایمان لایا، ثم استقیم، اس کے بعد پھر اس پر استقامت اختیار کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہیں کہ میرا رب اللہ، اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائے. دین اور دنیا کو کنسسٹنسی سے کی، بی فوکس. آپ لوگ یہاں پہ جس کام کے لیے آئے ہو، بی فوکس ٹو یور گولز. آگے پیچھے کی ڈیویشن نہیں بڑھتے. گھوڑے نے جب دوڑنا ہو نا، اس کو بلاکٹ لگا دیتے ہیں، اس کو آگے پیچھے جانا ہے کچھ نظر ہی نہ آئے، تاکہ وہ فوکس ہو. اور دیکھ لو جتنے پرسن فوکسڈ ہوتے ہیں نا، وہ چاہے انٹلیکچوئل میں انٹلیکٹ لیول میں کم ہو، چاہے ہارڈ ورکنگ کم ہو، بٹ وہ پاس ہو جاتے ہیں، ان کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، آرٹیکل بھی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے اندر انٹروسپیکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو اپنا ٹاسک نمبر 2 لکھیں، جو نیکسٹ کے اندر جو آپ میں سے آئیں گے وہ ان کے میں چیک کرنے والا. آپ نے ڈیلی کے نا 10 منٹس رکھنی ہے، 5 منٹس رکھ لو. اس میں آپ نے ڈیلی اپنا نا ڈیلی انٹروسپیکشن کرنی ہے کہ میں نے آج کا دن کیسے اسپینڈ کیا، اس میں کیا کیا مسٹیکس ہوئی، اور نیکسٹ میں اس کو کیا امپروو کروں گا. اور ڈیلی کے اپنے نیکسٹ ڈے کے جو ٹاسک ہے وہ اس سے پہلے، یعنی جو میرے کل کے ٹاسک ہے میں آج رات کو لکھ کر پھر سنوں. تو یہ ڈیلی انٹروسپیکشن ہی مسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت فائدہ ہوگا. لاسٹ ایک یہ نیور بریک پیرنٹس ٹرسٹ. دیکھو بوائز ہو گرلز ہو، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ٹرسٹ کر کے ہاسٹل میں بھیجتے ہیں. ہم پیرنٹس کو ڈاج دینا چاہیں، ڈبل پلے کرنا چاہیں، ڈسلیپ کرنا چاہیں، وی کین ڈو ویری ایزی. دنیا میں سب سے آسان کا ماں باپ کو بیوقوف بنانا. ان کے ہمارے سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنا سب کچھ آپ پر اٹھانے کے لیے تیار ہو. آپ ان کو بتاؤ نا میں نے یہ فیس دینی ہے، تو وہ پھر ان کو مویشی بھی بیچنا پڑے وہ بھی بیچتے ہیں، ان کو کچھ کرنا پڑے وہ کر لیں گے. ماں باپ ہے نا، تو اپنے ماں باپ کا ٹرسٹ کبھی بریک نہ کرو. ہوتا نہیں ہوتا جیسے سم تھنگ ایلس، بٹ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے نا اس کو ہمیشہ قائم رکھیں. اور وہ چاہے یہ بھی نہ ہو کہ میں ماں باپ کی طرف سے یہاں پہ آئی ہوں، یہاں پہ میں نے اپنے ریلیشن اسٹارٹ کیے ہیں، میں یہاں آئی ہوں، میں نے اپنا وہ اسٹارٹ، یعنی مجھے اس بات کا پتا ہو کہ وٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو اینڈ وائی ٹو ڈو. یہ میرے WH کلیئر ہے. لاسٹ ایک چیز یہ ہے کہ آئی ایم دی ٹائٹل آف اب. اب یہ جو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا، اب جو ہے نا وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل عبد ہے. اب کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. آپ دوسرے کہتے ہیں جس کی اب کا جو بیسٹ ٹرانسلیشن ہے نا وہ سلیو ہے. آپ دوسرے کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، اور اس کے الٹیمیٹ یہ ہو کہ اس نے اپنے مالک کو خوش کرے. یعنی اس کا الٹیمیٹ یہ ہو کہ اس نے اپنے مالک کو راضی کرنا. اس کے مالک کی جو مرضی ہے وہی اس کی مرضی، اس کے مالک کی جو خوشی ہے وہی اس کی خوشی. تو ہم اس میں دیکھیں کہ اگر میں نے ایک کو اچیو کر لیا نا، دیکھو زندگی میں صرف ایک کو لے لو. یہاں پہ صلاح الدین صاحب ہے نا جو ہیڈ ہے، اگر آپ صلاح الدین صاحب کے ساتھ آپ کی بیسٹ، آپ کی اچھی کمیونیکیشن ہوگی، سارا کچھ ہوگی، تو آپ کے مسئلہ ہوگا سارے ووٹس فری کرا ہوا کے بیٹھے جو بیٹھے گئے. اور اگر آئی کیپ کے اندر سے کوئی لنک مل، تو اگر ایک کو لے لو، ایک اللہ کو لے لو، اور ایک اللہ کے ساتھ بن جاؤ، ہر چیز سے غنی ہو جاؤ، ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. اللہ کو چھوڑ کے جدھر جدھر جاؤ گے یقین کرو ذلیل ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ہم اپنے آپ کو نا ابدیت کے اندر ڈھانپتے ہیں. اور اب کے اوپر بھی آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے، آپ کا لاسٹ اور تھرڈ اسائنمنٹ ہے. اچھا کسی کا بھی کوشچن تو جلدی سے کر لیں، تو ٹائم پہلے اوور ہو جاتا ہے. بس ایسے ہی کر لیں، کسی کا کوئی بھی کوشچن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور جزاک اللہ خیر. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے دعا پڑھ کے پھر اس کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ مجلس کی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا یہ جو فارمز ہیں نا آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں، آپ لوگوں کے لیے صرف اسٹیکرز اور کارڈ دیں دعا والے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو لاسٹ میں ہوگا اس کے لیے مجھے بتا دیں کہ وہ سوال وغیرہ بھی لگے گا، تو میں آپ کا شیئر ہوگا. باقی ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ.